آج سوشل میڈیا میں لوگوں کے عیبوں کو اچھالا جاتا ہے۔ حدیث میں عیب چھپانے کا حکم ہے۔ ہم جو عیب چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ظاہر کرتے ہیں، اس کو کریدنے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ غور سے یہ حدیث سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات جہنم کو دیکھا اور جہنم میں ایسے بد نصیبوں کو دیکھا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے، اپنے گوشت کو اتار رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی غیبتیں کر کے، جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے، اس کو اچھالتے تھے۔ اچھا، حال ہی میں ایک واقعہ ہوا جو چچا میاں وائرل ہوئے کہ جنہوں نے ایک کبیرہ گناہ کیا، اپنی بیوی کو جو ہے مارا۔ مگر اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں، دو کام حدیث میں آتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ منع کرے تو فرمایا کہ پوری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہاں عورتوں کے لیے ایک پہلو یہ ہے کہ عورت سمجھیں کہ بھائی اگر مرد دوسری عورتوں کے چکروں میں نہیں ہے اور مخصوص ایام کے بعد آ رہا ہے، آپ کے بعد روزانہ آ رہا ہو تو الگ بات ہے، مخصوص ایام کے بعد آ رہا ہے، ہفتے میں 2 دفعہ یا 10 دن میں 1 دفعہ، تو جیسے اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے، عورت اس کو منع کرے گی تو فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ اب چچا میاں والا جو واقعہ ہوا، انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا، مگر ہماری قوم نے اور بھی ایک بڑا کبیرہ گناہ کیا۔ اس چچا میاں کو اتنا وائرل کیا اپنے چینل کے لیے، اپنے ویوز کے لیے، کہ انہوں نے اس کی اولاد کو ہاتھ جوڑنے پڑے میڈیا کے سامنے۔ میں نے 3 ویڈیو دیکھی، وہ نوجوان ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ بھائی ہمارے ابا سے غلطی ہوئی، ہمارے ابا نے بہت بڑا گناہ کیا، ہمیں تو بخش دو، ہمارے گھر میں تم بار بار انٹرویو کے لیے آ رہے ہو۔ ماسک لگایا وہ لڑکا ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ بھائی ہم لوگوں کو چہرہ نہیں دکھا سکتے۔ دیکھو، باپ نے غلطی کری، میڈیا وائرل کر رہا ہے، اب اولاد کہیں بھی نکلے گی وہ لوگ بولیں گے دیکھو یہ وہ ہے، اس کے ابا نے وہ حرکت کی تھی۔ وہ پورے اورنگی ٹاؤن کا یا کورنگی کا جو واقعہ تھا، وہ کہیں بھی اپنا چہرہ نہیں دکھا سکے گا، اس بندے کو تو وہ گھر چھوڑنا پڑ جائے گا۔ میڈیا دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ اور فسادی ہے۔ میڈیا میں یہاں تک ویڈیو پھر وائرل ہوئی کہ چچا میاں کی بیوی کی 3 دکانیں تھیں، چچا میاں کے بیٹوں نے مارا ہے اور باپ نے بڑھاپے میں اپنے ذمہ جو ہے نا یہ قتل لے لیا۔ اس ریئل سٹوری یہ ہے۔ لوگوں نے اپنے کمنٹ، پھر لوگوں نے کمنٹ کیا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بڑھاپے میں چچا میاں نے اپنی اولاد کو بچایا اور یہ بوڑھا شخص، اس کا چہرہ دیکھو کہ یہ تو اپنی بیوی کو مار ہی نہیں سکتا، اصل کام اس کی اولاد نے کیا ہے۔ پھر یہاں بھی تک کمنٹ آئے کہ بھائی اس کی اولادیں غائب ہیں اور اپنے گھر سے غائب ہیں۔ مجبوراً ان کو اپنے گھر دوبارہ کھولنے پڑے کہ جب معاملہ پولیس تک گیا تو ان کو اپنے گھر کھولنے پڑے، واپس گھر میں آنا پڑا اور پھر انٹرویو دینے پڑے مجبوراً کہ بھائی ان کی اولاد نہیں مارا ہے۔ پھر ان کے جب انٹرویو دے انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ دیکھو میں ماسک کی حالت میں یہ ویڈیو شوٹ کروا رہا ہوں، تو بھائی کوشش کریں، اگر کسی نے غلطی کری تو اس نے غلطی کری، لیکن اب اس کی سزا اس کی اولاد بھگت رہی ہے۔ کوشش کریں ہم لوگوں کے عیب اچھالے نہ، اس سے ہم بچیں۔ اسلام ہمیں عیب چھپانے کا حکم دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی لڑکی کے ساتھ زنا ہو گیا، غلط کام ہو گیا، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کو چھپائے، وہ اپنے شوہر سے بھی اس بات کو چھپائے، اس کو ظاہر نہ کرے۔ یہ حدیث میں حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھول رہی ہو۔ 3 دفعہ اس نے کہا، جب 3 دفعہ ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حد نافذ کرنے کا حکم دیا۔ 3 دفعہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کی کوشش کی، تم سے غلطی ہو رہی ہے، تم بھول رہی ہو، تو ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ تو بھائی اسلام ہمیں عیب چھپانے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ کسی کو ذلیل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج سوشل میڈیا میں عیب کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ کس میں کیا عیب ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں کہ جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو، جس پہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اس کو جو ہے اس راز کو فاش کر دے گا، لوگوں پہ ظاہر کر دے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دے گا۔ تو بھائی اللہ نے آپ کے بھی تو عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، آپ لوگوں کے عیب چھپاؤ۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو کسی بات پر آڑ دلائی، اس میں وہ عیب موجود تھا، اس نے توبہ کر لی، مگر آپ اس کو آڑ دلا رہے ہو کہ تو تو بھائی چور تھا، تو تو شراب پیا کرتا تھا، اور اس طرح اس کو آپ نے
आड़ दिलाई तो हदीस के अल्फाज हैं अल्लाह ताला उसको बंदे को मौत से पहले उस ऐब में मुब्तला करेगा। अगर आप चाहते हो कि आप चोर बनो, आपकी औलाद चोर बने, तो आप किसी चोर को भी आड़ नहीं दिला सकते। वो तौबा कर चुका, उसका माजी था, हाँ वो चोरी कर रहा है, आप उसको तंबीह कर सकते हो। देखो इस्लाम कितना खूबसूरत हमारा दीन है, हमें कितना अखलाकियात पे हमें लाता है। अच्छा, अब सोशल मीडिया में जो हम लोगों के ऐब उछाल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। एक वीडियो किसी ने बनाई व्यूज़ के लिए, दूसरे ने वीडियो बना ली, तीसरे ने वीडियो बना ली, चौथे ने वीडियो बना ली। अब इस बारे में हदीस सुने। हदीस में आता है जिसने सुनी सुनाई बात को फैलाया गोया कि उसने झूठ को फैलाया। आपको तो तहकीक नहीं थी, और ऐब को तो तहकीक हो तो भी नहीं फैला सकते। और सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2290, कि जिसने किसी के बारे में ऐसी बात करी जो इस वक्त लाखों यूट्यूबर्स कर रहे हैं, जो उसमें थी नहीं, उस ऐब जाहिर करने वाले को, उस झूठी बात को फैलाने वाले को हदीस में आता है जहन्नम में रऊगतुल खबाल में रखा जाएगा। और रऊगतुल खबाल क्या है? फरमाया कि वो जहन्नमियों का पीप है। उस पीप में वो डुबकियां लगा रहा होगा जिसने किसी के बारे में ऐसी बात फैलाई जो उसमें थी नहीं। तो सोचे मेरे अजीज़ों, इससे बचें। अच्छा, सही मुस्लिम की एक हदीस है 2950, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने किसी के ऐब को छुपाया अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपाएगा। कोशिश करें भाई लोगों के ऐब ज़ाहिर हों, अपने दिल और दिमाग तक रखें, किसी के सामने ज़ाहिर ना करें। अल्लाह ने छुपा के रखा हुआ है कुछ चीज़ों को, तो लोगों के ऐब ज़ाहिर करने से, लोगों पे तोहमत लगाने से, किसी पर कीचड़ उछालने से, इन चीज़ों से बचें। और सोशल मीडिया इन चीज़ों से भरा हुआ है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर आपका कोई दोस्त जो इस तरह के कामों में मुलव्विस है, उसको ज़रूर ये वीडियो मिले, क्या पता उसको तौबा की तौफीक मिल जाए।